تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا سعد زنجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ہمارے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا جو بہت نیک اور پارسا تھا۔ عادت اس کی یہ تھی کہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا، بات چیت نہیں کرتا تھا، لیکن اچانک اسے دیکھا گیا کہ وہ حضرت ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آنے جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ تو پہلے کہیں نکلتے ہی نہیں تھے، ملتے ہی نہیں تھے، تو ان کی خدمت میں حاضری کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ اصل میں مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مجلس میں رہا کرو کیونکہ یہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بولے درود پڑھنے والوں کی محفل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھیج رہے ہیں۔ سبحان کیا بات ہے، درود پڑھنے والوں کی۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے کہ آمین ہم آمین۔ ایسی صحبتوں میں رہیں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے خوش نصیبوں کے واقعات اس پروگرام میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس میں بعض خوبصورت اور کچھ خوبصورت ترین بھی ہیں کہ جنہیں دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک پیکر دل نشین ایسا بھی پیدا فرمایا کہ جس نے اسے دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا اور دوبارہ دیکھنے کا ارمان دل میں لیے رہا۔ جو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ سکا، جب اس نے اس پیکر نور کے روشن چہرے، نورانی آنکھوں، مبارک لبوں، نور برساتے دانتوں، مبارک زباں اور رخ والضحیٰ کا ذکر سنا یا پڑھا تو اس جمال جہاں آرا کی جھلک دیکھنے کو ترسنے لگا۔ دن رات اسی رخ زیبا کی زیارت کو تڑپنے لگا۔ کرم ہوا اور وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہوئے خواب میں تشریف لے آئے۔ جی ہاں، ایسا کرم بے شمار امتیوں پر فرمایا کہ اپنے دیوانوں کی آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور سے معمور کرنے کے لیے وہ پیکر نور بارہا بیداری میں اور بے شمار بار خوابوں میں ظہور فرما ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش کہ ان خوش نصیبوں کے صدقے میں ہم پر بھی کرم بالائے کرم ہو جائے۔ آمین۔ امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، میری تاریک راتیں جگمگا دو از پے شیخین، مجھے تم جلوائے زیبا دکھا دو یا رسول اللہ۔ ایک شعر میں بھی پیش کرتا ہوں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔
اللہ پاک ہم پر بھی عاشقان رسول کے صدقے میں کرم فرمائے اور ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنا دے، ایسا عاشق رسول جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں شب و روز گزارنے والا ہو، ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو، ان کی سنتوں کا عامل ہو، سنتوں کو پھیلانے والا ہو۔ آمین۔ رکن شورا حاجی شاہد اتاری مدظل العالی جلوہ فرما ہیں اور آپ کلام بھی سن رہے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی کلام سننے ہیں، کچھ باتیں سننی ہیں، کچھ واقعات سننے ہیں، آپ شامل رہیں گے انشاءاللہ الکریم، عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ سیدی، حج کا موسم بہار ہے، تو کسی ایسی عاشق رسول کا واقعہ ہو کہ حج کی بھی بات ہو جائے اور زیارت مصطفیٰ کی بھی بات ہو جائے۔ ماشاءاللہ کئی واقعات اس طرح کے اکابرین نے لکھے ہیں اپنی کتابوں میں۔ میں حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ عظیم ہستی کہ جو کاروبار علماء اور طلباء کے لیے کرتے تھے، خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ عرس البلاد بغداد قافلہ پہنچتا ہے حج کا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی مچلتے اور ارادہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حج پر جاؤں گا۔ اب سفر کا ضروری سامان خریدنے کے لیے آپ 500 دینار مینز سونے کے سکے، گولڈ کوئنز 500، یہ لے کر آپ بازار کی طرف جاتے ہیں، تو راستے میں ایک خاتون ملتی ہیں جن کی حالت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ بہت غربت و افلاس کا شکار ہے۔ تو خاتون نے کہا، اے بندہ خدا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں سید زادی ہوں اور حوادثات زمانہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر مانگ رہی ہوں، سوال کر رہی ہوں۔ میری چند بیٹیاں ہیں، ان بیچاریوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کو۔ آج چوتھا دن ہے، ہم ماں بیٹیوں نے کچھ نہیں کھایا۔ سید زادی کی یہ درد بھری داستان سن کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے 500 کے 500 دینار اس سید زادی کی چادر میں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ کہا، بندی خدا گھر جا، یہ رقم استعمال میں لا، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ غریب سید زادی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور دعائیں دیتی ہوئی گھر روانہ ہوتی ہیں۔ حج پر آپ نہیں جا سکے، حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا، آپ رہ گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سید زادی کو 500 دینار دینے کے بعد ایسا قلبی سکون ملا، اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب حج کی سعادت حاصل کر کے قافلے واپس آئے، تو قافلہ جب ہمارا آیا تو میں اپنے دوستوں سے مل کر ان کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچا۔ اب جس دوست کے پاس جاتا ہوں اور اس کو مبارکباد دیتا ہوں حج کی، وہ کہتا ہے اللہ پاک آپ کا بھی حج قبول فرمائے، آپ کی بھی سعی قبول ہو، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں وہ بھی قبول ہو۔ اور میں جتنے دوستوں سے ملتا ہوں سارے مجھے حج کی مبارکباد دیتے ہیں، حج کی قبولیت کی دعا دیتے ہیں۔ تو میں حیران سوچنے لگا، میں تو حج پر گیا نہیں، مبارکباد کس چیز کی؟ حیران متعجب ہو کر گھر لوٹا، رات سویا تو آقا نے قسمت جگا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے، نور برساتے ہوئے، لب ہے مبارکہ کو جنبش ہوتی ہے، رحمت کے پھول جھڑتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے لوگ تجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں، اس پر تعجب نہ کر، تو نے ایک حاجت مند کی مدد کی، مسکین کو غنی کیا، میں نے اللہ پاک سے دعا کی۔ آقا کو سب پتہ ہے، آپ جانتے کون کیا کر رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے حال سے باخبر ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کے لیے اب بھی دعائیں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے دعا کی، اللہ پاک نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے، اب وہ ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، تیری مرضی ہے، اب تو نفل حج کر یا نہ کر۔ سبحان اللہ۔ اور عیون الحکایات بہت زبردست کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں،
کہ آج 900 سال پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے. تو اس میں ایک یہ توجہ دلاؤں گا کہ حج فرض ہو گیا اور اب کسی کو اپنے حج کا ساز و سامان یا خرچہ وہ دے دے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور حج فرض نہیں ہے، نفلی حج کرتا ہے تو اگر کوئی حاجت مند ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، اس پہ دے دے، جیسے امیر اہل سنت نے کیا نا کہ میرے اتنے وہ اجیر جو ہیں، میرے دعوت اسلامی والے جو اجیر ہیں پریشان ہوں گے، 48,000 سے زیادہ ہیں، تو میں حج کا ارادہ ترک کرتا ہوں اور جو رقم ہے وہ میں پیش کرتا ہوں ان کے لیے. اس طرح کی باتیں دیکھ کر جو ہے وہ ایک، ویسے تو ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے اخلاص کا اور اس کا معاملہ، لیکن کیسی یہ اخلاص کی ایک علامت نظر آتی ہے کہ امیر اہل سنت کا اقدام کہ حج کی ایک تمنا اور انداز بھی مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرے میں کس طرح رو رہے ہیں، ایک تڑپ، بلکہ عشق مدینہ تو تقسیم فرمانے والے ہیں. حج عمرے کا نام تو ہم نے انہی سے سنا سیکھا ہے. تو لیکن یہ مسلمانوں کے لیے، غریب مسلمانوں کی خاطر اپنا حج، نفلی حج جو وہ چھوڑ دیا. اور دیکھیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، مگر قرضہ نہیں اتار رہے، ود فیملی جا رہے ہیں، وہ مقروض پریشان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ عمرے پر عمرہ کر رہا ہے مگر میرا قرضہ نہیں دے رہا. اسی کو کال کر کے بتاتے ہیں میں ود فیملی جا رہا ہوں، دعا کرنا. اللہ کی بنا. امیر اہل سنت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ان سب مبلغوں کے خوابوں میں اب کرم ہو، ان سب مبلغوں کے خوابوں میں اب کرم ہو. آقا جو سنتوں کی، آقا جو سنتوں کی خدمت بجا رہے ہیں، آقا جو سنتوں کی خدمت بجا رہے ہیں. رخصت کی اب گھڑی ہے، سر پہ اجل کھڑی ہے. آ جاؤ اب خدا را، آ جاؤ اب خدا را، ہم جہاں سے جا رہے ہیں. آ جاؤ اب خدا را، ہم جہاں سے جا رہے ہیں. اب لحد میں عزیزوں جلدی اتار بھی دو، اب لحد میں عزیزوں جلدی اتار بھی دو. آہا وہ مسکراتے، مسکراتے تشریف لا رہے ہیں. آہا وہ مسکراتے تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور بھائی اس میں ایک اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، عاشقان رسول کے لیے ایک بڑا پیارا اور ایمان افروز، ذوق افزا مدنی پھول ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بے کہے بھی فرماتے ہیں، اور فریاد کرے تو پھر تو فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ضیاءالدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 500 سال 75 ایئرس اپروکس کم و بیش مدینہ پاک میں گزارے. سبحان اللہ. وہ کئی بار ایسا ہوا کہ پولیس نے آ کے سامان نکالا، باہر رکھ دیا، اور آپ کیا کرتے تھے؟ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے. آقا یہ مجھے بھیج رہے ہیں، آقا میں نہیں جاؤں گا آقا. اور جب واپس آتے تو کیا دیکھتے؟ پولیس والوں نے خود ہی سامان اٹھا کے گھر پہ رکھ دی. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے.
اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں پر بہت مہربان، بہت مہربان، بہت مہربان ہے. دوست سے بڑھ کر مہربان ہے، باپ سے بڑھ کر مہربان ہے، ماں سے بڑھ کر مہربان ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے جیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے جیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کی تمنا تو ہر عاشق رسول کو ہوا کرتی ہے. ابھی جیسے آپ نے واقعہ بیان فرمایا تو یہ پہنچ نہیں پائے، تو اور بھی اس طرح کے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں پہنچ نہیں پائے، تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتایا جائے. جی، ایک بزرگ حضرت سیدنا ابو الحسن بنان الحمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ رہتے تھے جو مشہور تھے ابن ثابت کے نام سے. 60 سال 60 ایئرز ہر سال بارگاہ رسالت میں سلام کرنے کی نیت سے مدینہ پاک حاضر ہوتے تھے. دیکھیں ظاہر جب بارگاہ مدینہ پاک حاضر ہو تو وہ اسی طرح حاضر ہو جیسے حیات ظاہری میں حاضر ہوتا تھا. ارادہ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضری کا قصد کر کے حاضر ہو. سبحان اللہ. اور وہی ادب احترام بجا لاتے ہوئے حاضر ہو. اچھا، ایک سال کسی وجہ سے ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ حاضر نہ ہو سکے تو اپنے حجرہ مبارکہ بیٹھے تھے. بیٹھے بیٹھے کچھ غنودگی کی کیفیت ہوئی، جس بیٹھے بیٹھے بازو کا نیند آ جاتی. تو غنودگی کی حالت میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت میں غنودگی کے عالم میں زیارت ہوتی سبحان اللہ. اور ارشاد ہوتا ہے ابن ثابت تم ہماری زیارت کو نہ آئے تو ہم آ گئے. سبحان اللہ. اتنا کرم کہ خود تشریف لے آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے سلام کرے، میں عمر میں بڑا ہوں، مجھے شاگرد سلام کرے، میں استاد ہوں، اور میں آفیسر ہوں. نہیں، کلاس روم میں ٹیچر صاحب جاتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سلام کریں. اور میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا. آپ سلام میں پہل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ تم ہماری زیارت کو نہیں آ سکے تو ہم تمہاری زیارت کو آ گئے. سبحان اللہ. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اور حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے اشعار پیش کرتے ہیں. دیکھی جو بے کسی تو نے رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گنہگار کی طرف. آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن. چلے خدائے طالب دار کی طرف، جلوے خدائے طالب دار کی طرف. سبحان اللہ. مزید حکایت ارشاد فرماتے. حضرت سیدنا محمد بن یعلا کنانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کثرت سے بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کرتے تھے. کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا. اچھا، اکثر خواب میں بھی اللہ کے حبیب جلوہ نمائی فرماتے تھے. ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضری کے ارادے سے نکلے تو چوٹ لگ گئی. پاؤں پہ چوٹ لگی تو اب سفر جاری نہ رکھ سکے. تو آپ نے ایک رقعہ لکھ کر کسی حاجی کو دے دیا اور فرمایا کہ مدینہ پاک میں مزار فائز الانوار کے قریب یہ میرا رقعہ رکھ دینا
اور عرض کرنا یا رسول اللہ کنانی مع السلام التجا کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کنانی کی حاضری میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہے؟ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اب حضرت سیدنا کنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں رسول نورانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں کنانی تمہارا خط پہنچ گیا سبحان اللہ، اور ہم نے تمہارا عذر بھی قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ اور یہاں ہم چونکہ نیکی کی دعوت اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش امیر علیہ سنت نے مقصد دیا ہے، تو موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے اور سننے دیکھنے والوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ عذر قبول فرما لیا، ہم عذر قبول نہیں کرتے۔ بچے سے ہو گئی غلطی، معاف کر دو یار، پڑوسی نے ستایا تھا، اب ایکسکیوز کرتا ہے، معاف کر۔ چھوٹے بھائی سے ہو گئی لڑائی، بہن سے، اگر کوئی ایکسکیوز کرے، معذرت کرے، آسان کام ہے، آپ کر لو نا۔ اس نے ہمت والا کام کیا کہ ایکسکیوز کرتا ہے، سوری معاف کر دیں مجھے، تو اس کا عذر قبول کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں اس کی ترغیب بھی دلائی گئی کہ اگر کوئی معافی لے کر آتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اس کو معاف کیا جائے، معاف نہ کرنے کی یہاں مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی سے وہ معذرت کرے اور وہ اس کی معذرت کو قبول نہ کرے تو اسے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اب حوض کوثر پر آئے گا تو جام کوثر پیے گا نا میرے نبی کے دستے مبارک سے، نورانی ہاتھوں سے، اور پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ وعید ہے، ناراضی کا اظہار ہے نا۔ تو جب کوئی ہم سے غلطی ہوئی تو معذرت کرنے میں، عذر پیش کرنے میں، ایکسکیوز کرنے میں، سوری کرنے میں، معافی مانگنے میں ہمیں نفس کے بیریئر کو ہٹا دینا چاہیے، شیطان کی رکاوٹ کو پرے کر دینا چاہیے اور آگے بڑھ کر التجا کرنی چاہیے۔ مثلا ماں ہے سامنے تو ماں کے پیروں کا ہاتھ لگائیں، مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ماں تو اپنی یار، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، استاد کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، کوئی حرج نہیں، مسلمان بھائی ہے، وہ بھی خوش ہوگا اور غلطی بھی تو ہوئی نا ہم سے یار، کیا ہو گیا؟ اور معذرت کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ زندگی موت کا کیا پتہ، نہ اس کا پتہ نہ ہمارا پتہ ہے بھائی۔ اور کوئی عذر لے کر آئے تو اس کو یوں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ اگر مجھ سے یہ خطا ہوئی ہوتی تو میں کیا پسند کرتا۔ بہت پیاری بات، تو بہت پیاری جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی اس میں یہ بھی ہے کہ کامل الایمان مسلمان کی شان، کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہ معاشرے کی بیسیوں خرابیاں اسی پر عمل کرنے کی برکت سے ختم ہو سکتی۔ بالکل، لڑائیاں جھگڑے، طلاق، تعلقات ختم کر لینا، صلہ رحمی کے واجب ہے صلہ رحمی، اور تو لڑائیاں کر کے تو ادھر منہ کر کے بیٹھا، ادھر منہ کر کے بیٹھا، تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا، تو نہیں آئے گا، تیرا جنازہ پہلے ہوگا، اس کا تو اللہ جانتا، تجھے کیا پتا ہے، جنازے میں نہیں آؤں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار۔ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ کوئی اگر عذر خواہی کرتا ہے تو اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ آج ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، اللہ نے چاہ بروز قیامت اللہ پاک ہمیں بھی معافی سے نوازے گا۔ پروگرام کے آخر میں ہم زیارت مصطفیٰ کا ایک نسخہ بھی سنا کرتے ہیں، تو آئیے آج کا بھی وظیفہ سن لیتے ہیں۔ دیکھیں جو یہ واقعات آپ نے سنائے اس میں کئی نسخے ہیں۔ درود کی محفل میں بیٹھو، انشاءاللہ زیارت رسول کی سعادت ہوگی، اور سیدزادی اور سیدوں کی خدمت کریں، انشاءاللہ مولا چاہے گا تو رسول پاک کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دربار رسالت میں حاضریاں دیتے رہیں۔ دیکھیں کنانی رحمۃ اللہ علیہ حاضری دیتے تھے نا، اور آقا ان کو خواب میں جلوہ دکھاتے تھے، تو یہ بھی نسخہ، تین نسخے بتا رہے ہیں آج تو ہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان نسخوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگوں کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔